نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا، البتہ جو مسلمان ہیں، والذین ہادوا، اور جو یہود ہیں، والصابئون والنصارى، اور صابئین اور نصارہ، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور پچھلے دن پر، وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور عمل کرے نیک، نہ ان پر ڈر ہے نہ وہ غم کھائیں گے۔ تفسیر معارف القرآن۔ 4 قوموں کو ایمان اور عمل صالح کی ترغیب اور آخرت میں نجات کا وعدہ۔ دوسری آیت میں حق تعالی شانہ نے 4 قوموں کو مخاطب کر کے ایمان اور عمل صالح کی ترغیب اور اس پر فلاح آخرت کا وعدہ فرمایا۔ ان میں سے پہلے الذین آمنوا یعنی مسلمان ہیں، دوسرے الذین ہادوا یعنی یہود، تیسرے صابئون اور چوتھے نصارہ۔ ان میں 3 قومیں مسلمان، یہود، نصارہ معروف و مشہور اور دنیا کے اکثر خطوں میں موجود ہیں۔ صابئون یا صابہ کے نام سے آج کل کوئی قوم معروف نہیں، اس لیے اس کی تعین میں علماء و ائمہ کے اقوال مختلف ہیں۔ امام تفسیر ابن کثیر نے بحوالہ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ صابئون وہ لوگ ہیں جو فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں اور قبلے کے خلاف نماز پڑھتے ہیں اور آسمانی کتاب زبور کی تلاوت کرتے ہیں، اور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ قرآن کریم کے اس سیاق سے بظاہر اسی کی تاکید ہوتی ہے کہ 4 آسمانی کتابیں جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، اس میں ان 4 کتابوں کے ماننے والوں کا ذکر آ گیا۔ اسی مضمون کی ایک آیت تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ سورہ بقرہ کے 7ویں رکوع میں گزر چکی ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا ولا هم یحزنون تک جو ہے، اس میں بتقاضۂ مقام بعض الفاظ کی تقدیم و تاخیر کے سوا کوئی فرق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک امتیاز کا مدار عمل صالح پر ہے۔ خلاصہ مضمون ان دونوں آیتوں کا یہ ہے کہ ہمارے دربار میں کسی کی نسبی، وطنی اور قومی خصوصیت کچھ نہیں۔ جو شخص پوری اطاعت، اعتقاد اور عمل صالح اختیار کرے گا، خواہ وہ پہلے سے کیسا ہی ہو، ہمارے یہاں مقبول اور اس کی خدمت مشکور ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ بعد نزول قرآن کے پوری اطاعت مسلمان ہونے میں منحصر ہے، کیونکہ کتب سابقہ تورات و انجیل میں بھی اس کی ہدایات موجود ہیں، اور قرآن کریم تو سراسر اسی کے لیے نازل ہوا۔ اسی لیے نزول قرآن اور بعثت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر نہ تورات و انجیل کا اتباع صحیح ہو سکتا ہے، نہ زبور کا۔ تو مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ ان تمام اقوام میں سے جو مسلمان ہو جائے گا، آخرت میں نجات و ثواب کا مستحق ہوگا۔ اس میں اس خیال کا جواب ہو گیا کہ یہ کفر و معصیت اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف شرارتیں جو اب تک کرتے رہے ہیں، مسلمان ہو جانے کے بعد ان کا کیا انجام ہوگا۔ معلوم ہوا کہ پچھلے سب گناہ اور خطائیں معاف کر دی جائیں گی، اور آخرت میں ان لوگوں کو اندیشہ رہے گا، نہ کوئی غم و رنج پیش آئے گا۔ مضمون پر نظر کرنے سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مسلمانوں کا ذکر نہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو ایمان و اطاعت کے اس مقام پر ہیں جو اس آیت میں مطلوب ہے۔ یہاں ذکر صرف ان لوگوں کا کرنا چاہیے جن کو اس مقام کی طرف بلانا ہے، مگر اس طرز خاص میں کہ مسلمانوں کا ذکر بھی ان کے ساتھ ملا دیا گیا، ایک خاص بلاغت پیدا ہو گئی۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ کوئی حاکم یا بادشاہ کسی ایسے موقع پر یوں کہے کہ ہمارا قانون عام ہے، خواہ کوئی موافق ہو یا مخالف، جو شخص اطاعت کرے گا وہ مورد عنایت و انعام ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ موافق کو بھی ذکر کرنے میں حکمت یہ ہے
کہ ہم کو جو موافقین کے ساتھ عنایت ہے وہ کسی نسبی یا قومی خصوصیت کی بنا پر نہیں، بلکہ ان کی صفت اطاعت پر تمام عنایت و انعام کا مدار ہے۔ اگر مخالف بھی اطاعت اختیار کرے گا وہ بھی اسی لطف و عنایت کا مستحق ہوگا۔ متذکرہ 4 قوموں کو خطاب کر کے جس امر کی ہدایت دی گئی ہے اس کے 3 جز ہیں: ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر اور عمل صالح۔ ایمان بالرسالت کے بغیر نجات نہیں۔ ظاہر ہے کہ اس آیت میں تمام ایمانیات اور عقائد اسلام کی تفصیلات بیان کرنا منظور نہیں، نہ اس کا کوئی موقع ہے۔ اسلام کے چند بنیادی عقائد ذکر کر کے تمام اسلامی عقائد کی طرف اشارہ کرنا اور اس کی طرف دعوت دینا مقصود ہے، اور نہ یہ کوئی ضروری بات ہے کہ ہر آیت میں جہاں ایمان کا ذکر آئے اس کی ساری تفصیلات وہیں ذکر کی جائیں۔ اس لیے اس جگہ ایمان بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ایمان بالنبوہ کا ذکر صراحتاً نہ ہونے سے کسی ادنا فہم و عقل اور انصاف و دانش رکھنے والے کو کسی شبہ کی گنجائش نہ تھی، خصوصاً جب کہ پورا قرآن اور اس کی سینکڑوں آیتیں ایمان بالرسالت کی تصریحات سے لبریز ہیں، جن میں یہ تصریحات موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ارشادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ایمان لائے بغیر نجات نہیں، اور کوئی ایمان و عمل بغیر اس کے مقبول و معتبر نہیں۔ لیکن ملحدین کا ایک گروہ جو کسی نہ کسی طرح قرآن میں اپنے مکروہ نظریات کو ٹھونسنا چاہتا ہے، اور انہوں نے اس آیت میں صراحتاً ذکر رسالت نہ ہونے سے ایک نیا نظریہ قائم کر لیا جو قرآن و سنت کی بے شمار تصریحات کے قطعاً خلاف ہے۔ وہ یہ کہ ہر شخص اپنے مذہب، یہودی، نصرانی، یہاں تک کہ ہندو بت پرست رہتے ہوئے بھی اگر صرف اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو اور نیک کام کرے تو نجات آخرت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ نجات اخروی کے اسلام میں داخل ہونا ضروری نہیں، نعوذ باللہ منہ۔ یہ ان کا نظریہ ہے جو سراسر غلط ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تلاوت قرآن کی توفیق اور اس پر صحیح ایمان عطا فرمایا ہے، اس کے لیے قرآنی تصریحات سے اس مغالطے کا دور کر دینا کسی بڑے علم و نظر کا محتاج نہیں۔ قرآن کریم کا اردو ترجمہ جاننے والے حضرات بھی اس تخیل کی غلطی کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ چند آیات بطور مثال کے یہ ہیں کہ جیسے آیت کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اس طرح کہ اس کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ اس آیت میں واضح طور پر ایمان کی جو تفصیلات بیان فرمائی ہیں ان میں یہ بھی واضح کر دیا کہ کسی ایک یا چند رسولوں پر ایمان لے آنا قطعاً نجات کے لیے کافی نہیں، بلکہ تمام رسولوں پر ایمان شرط ہے۔ اگر کسی ایک رسول پر بھی ایمان نہ لایا تو اس کا ایمان اللہ کے نزدیک معتبر اور مقبول نہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان الذین یکفرون باللہ، اور آخر تک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کر دیں کہ اللہ پر تو ایمان لائیں مگر اس کے رسولوں پر ایمان نہ ہو، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں بعضوں کو اور نہیں مانتے بعضوں کو، اور وہ چاہیں کہ کفر و اسلام کے بیچ کا ایک راستہ نکال لیں، تو سمجھ لو کہ وہی اصل میں کافر ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی لو کان موسیٰ حیاً، یعنی اگر بالفرض آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا، اور تو اب کسی کا یہ کہنا کہ ہر مذہب والے اپنے اپنے مذہب پر عمل کریں تو بغیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور بغیر مسلمان ہوئے وہ جنت اور فلاح آخرت پا سکتے ہیں، قرآن کریم کی مذکورہ آیات کی کھلی مخالفت ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہر مذہب و ملت ایسی چیز کہ اس پر ہر زمانے میں عمل کر لینا نجات اور فلاح کے لیے کافی ہو، تو پھر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نزول قرآن ہی بے معنی ہو جاتا ہے،
اور ایک شریعت کے بعد دوسری شریعت بھیجنا فضول ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا رسول ایک شریعت ایک کتاب لے آتا، وہ کافی تھی۔ دوسرے رسولوں کتابوں شریعتوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ زیادہ سے زیادہ ایسے لوگوں کا وجود کافی ہوتا جو اس شریعت و کتاب کو باقی رکھنے اور اس پر عمل کرنے اور کرانے کا اہتمام کرتے، جو عام طور پر ہر امت کے علماء کا فریضہ رہا ہے۔ اور اس صورت میں قرآن کریم کا ارشاد ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ، یعنی ہم نے تم میں سے ہر امت کے لیے خاص شریعت اور خاص راستہ بنایا ہے۔ یہ سب بے معنی ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا کیا جواز رہ جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر اور اپنی کتاب قرآن پر ایمان نہ رکھنے والے تمام یہود و نصارہ سے اور دوسری قوموں سے نہ صرف تبلیغی جہاد کیا بلکہ قتل و قتال اور سیف و سنان کی جنگیں بھی لڑیں۔ اور اگر انسان کے مومن اور مقبول عند اللہ ہونے کے لیے صرف اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لے آنا کافی ہوتا تو بیچارہ ابلیس کس جرم میں مردود ہوتا؟ کیا اس کو اللہ پر ایمان نہ تھا، یا وہ روز آخرت اور قیامت کا منکر تھا؟ اس نے تو عین حالت غضب میں بھی الی یوم یبعثون کہہ کر ایمان بالآخرت کا اقرار کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مغالطہ صرف اس نظریے کی پیداوار ہے کہ مذہب کو برادری کے نوتا کی طرح کسی کو تحفے میں دیا جا سکتا ہے اور اس کے ذریعے دوسری قوموں سے رشتے جوڑے جا سکتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم نے کھول کھول کر واضح کر دیا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ رواداری، ہمدردی، احسان و سلوک اور مربت سب کچھ کرنا چاہیے، لیکن مذہب کی حدود کی پوری حفاظت اور اس کی سرحدوں کی پوری نگرانی کے ساتھ۔ قرآن کریم کی مذکور آیت میں اگر بالفرض ایمان بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بالکل نہ ہوتا تو دوسری آیات قرآن جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، جن میں اس کی اشد تاکید موجود ہے، وہ کافی تھی۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو خود اس آیت میں بھی ایمان بالرسول کی طرف واضح اشارہ ہے، کیونکہ اصطلاح قرآن میں ایمان باللہ وہی معتبر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بتلائی ہوئی ساری چیزوں پر ایمان ہو۔ قرآن کریم نے اپنی اس اصطلاح کو ان الفاظ میں واضح فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یعنی جس طرح کا ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا، صرف وہی ایمان باللہ کہلانے کا مستحق ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ان کے ایمان کا بہت بڑا رکن ایمان بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اس لیے من آمن باللہ کے لفظوں میں خود ایمان بالرسول داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔